اب آپ سورہ توبہ کی کیسٹ نمبر 3 سماعت فرمائیں۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: يقول تعالى: وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النهر الذي هو أفضل أيام المناسك وأزهرها وأكبرها جميعا أن الله بريء من المشركين ورسوله أي بريء منهم أيضا، ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: فإن تبتم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ التوبہ کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اذان من اللہ، اذان مانا اعلام، خبر دے دینا، بتلا دینا، ان کو پہنچا دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو اعلان کر دیں یوم الحج الاکبر۔ حج الاکبر سے مراد کیا ہے؟ یوم النحر۔ یاد رکھیں کہ یوم النحر جو ہے اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا حج الاکبر۔ اس کو حج الاکبر کیوں کہا گیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جتنے مناسک کے دن ہیں، جیسے ایام آپ جانتے ہیں کہ 8 کو آدمی مینا جائے گا، 9 کو عرفات آئے گا، پھر 10 کو آپ مینا آئیں گے، پھر ایام تشریق۔ تو ان سارے ایام میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑا ظاہر اور واضح دن ہے کہ اسی دن مسلمانوں نے آ کر ماشاءاللہ قربانیاں کرنی ہیں۔ اگر حج تمتع والے ہیں تو وہ تمتع کی بکری کریں گے اور قران کی بکری کریں گے، اور اضحیہ والے اپنی قربانی کی بکری کریں گے۔ تو اسی کا نام ہے یوم الحج الاکبر۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک عمرہ ہے اور ایک حج ہے، تو عمرہ جو ہے گویا یہ حج الاصغر ہے، اور حج جو ہے گویا یہ حج الاکبر ہے۔ باقی جو لوگوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور زبان زد عام بن گئی ہے کہ جو حج جمعہ کے دن پڑھا جائے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کی بات ہے، ورنہ اس پر نہ کوئی حجت ہے قرآن پاک سے اور نہ کوئی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ 2 نعمتیں اکٹھی فرما دے تو لازمی بات ہے کہ اس کی شان خود بخود زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الحج بھی ہو اور یوم الجمعہ بھی ہو تو سبحان اللہ، تو گویا کہ نور علی نور، مومنوں کے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئے۔ جیسے کہ روایات میں موجود ہے کہ بعض یہود نے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ لو انزلت علی نبینا، کہ اگر یہ آیت مبارک جو ہے نا ہمارے نبی پہ اللہ اتار دیتے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکمال دین، اتمام نعمت اور ارضاء بالاسلام، یہ 3 نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا تو تکمیل دین ہو گئی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اتمام نعمت ہو گیا۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ آیت ہمارے نبی پہ نازل ہوتی لَجَعَلْنَاهُ عِيدًا، ہم اس دن عید مناتے اور خوشی مناتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے یہودیو، تم نہیں جانتے ہو کہ متى نزلت هذه الآیہ انہا نزلت یوم عرفۃ یوم الجمعہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت جو ہے عرفات کے دن میں اور جمعہ کے دن میں، اور مومنوں کے لیے تو دو عیدیں تھیں، ایک عرفات کی عید بن گئی اور ایک جمعہ کی عید بن گئی، کیونکہ جمعہ کا دن جو ہے وہ بھی سید الایام ہے، کہ جتنے دن ہیں ان میں اللہ نے جمعہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جمعہ کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جمعہ کا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور جمعہ کا دن ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ عمران دنیا کے لیے روانہ فرمایا، اور جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت ہوگا اور عدل و انصاف اللہ کا ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے جمعہ کے دن میں بہت بڑی فضائل ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب اللہ جمعہ کا دن بھی بن جائے اور عرفات بھی بن جائے، سبحان اللہ، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعہ کو تو حج اکبر ہی ہے اور باقی حج ہیں یا چھوٹے حج ہیں، یہ غلط بات۔ حج ہوتا ہے، اور اصل میں تو حج وہی ہے جو اللہ قبول فرما لے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں عبادت قبول ہو جائے، تو پھر تو وہ اگر راضی ہو جائیں تو چھوٹی سی عبادت سے بھی راضی ہو جائیں، اور اگر اخلاص نہ ہو، ریا ہو، سمعت ہو، شہرت ہو، بڑی سے بڑی عبادت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن اسلوب قرآن پاک میں یوم الحج الاکبر کا معنی ہے یوم النحر، اور بعد نے کہا کہ بعد اوقات لفظ تو یوم مفرد ہوتا ہے، یاد رکھیں لفظ تو ہوتا ہے مفرد، لیکن مراد سارے دن ہوتے ہیں، یعنی ایام المناسک کلھا، جیسے اللہ نے فرمایا بدر کے دن کی یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اللہ نے وہاں بھی یوم مفرد کا لفظ استعمال فرمایا کہ یوم الفرقان، وہ فیصلے والا دن بدر میں، حالانکہ بدر میں تو کئی دن جنگ میں لگ گئے، کوئی ایک دن تو نہیں لگا، لیکن اللہ نے اس کو ایک، کیونکہ اصل خلاصہ جو ایک دن ہے تو گویا سارے اسی ایک دن میں آ گئے۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے، مثلاً 27 کی رات ہے یا 29ویں رمضان کی رات ہے یا 21ویں کی رات ہے یا 23ویں کی رات ہے اور وہ جمعہ رات بھی ہو گئی تو الحمدللہ اور شان بڑھ گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، لیکن یہ ایک عقیدہ بنا لینا، مسئلہ بنا لینا کہ جمعہ کے دن حج اکبری ہے اور لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور حج ملے تکلیف ہو لوگوں کے لیے، اپنے لیے، بھئی حج اکبری میں نے کر لیا ہے، اور باقی جن لوگوں نے نہیں کیا ہے جمعہ کے دن وہ تو مارے گئے غریب تھے، آپ کو تو چلو ایک آدھا جمعہ مل گیا، لیکن جن لوگوں نے 80 ہزار 99 ہزار کرایہ خرچ کیا ان بیچاروں کو جمعہ نہیں ملا۔ کوئی بھی دن ہو، حج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ، اس دن اعلان کر دیا گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اعلان کے لیے تشریف لائے بحکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اعلان کیا تھا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے برات کا اعلان ہے کہ اللہ بھی بری اور اللہ کا رسول بھی بری ہے۔ ای بریء منہم ایضا، یعنی اللہ کا رسول بھی بری، لیکن اس اعلان کے بعد بھی اللہ کی شان دیکھیں، رحمت دیکھیں، اللہ نے پھر بھی بلایا تو بدبختو اگر اب بھی توبہ کر لو تو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ان تبتم مما انتم فیہ من الشرک والضلال فهو خیر لکم، اگر تم اب بھی شرک سے توبہ کر لو، اب بھی گمراہی سے توبہ کر لو، اب بھی تم اپنے خرافات جاہلیت سے توبہ کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، فائدہ تو تمہارا ہی ہے نا، اللہ کو تو کوئی نفع نہیں، ساری دنیا موحد بن جائے اللہ کو نفع کوئی نہیں، ساری دنیا نعوذ باللہ دین سے نکل جائے اللہ کو نقصان کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تو وہ قادر ذات ہیں کہ اگر چاہے تو ایک اور دنیا پیدا فرما دے،
یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ نے بلاوا ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ ای استمررتم علی ما انتم علیہ وان تولیتم، اگر تم پھرو، کیا مانا یعنی اسی طرح کفر پہ جمے رہو، دین کی طرف نہ آؤ، اسی طرح ضلال پہ، کفر پہ، شرک پہ جمے رہو، تو پھر جان لو تم کوئی اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اللہ کو تھکانے والے نہیں کہ اللہ تمہیں کیسے پکڑیں گے، بھاگ جاؤ گے، دور چلے جاؤ گے. اللہ تو جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے. فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ یعنی بل هو قادر علیکم وانتم فی قبضته وتحت قہرہ ومشیتہ. اللہ تبارک و تعالی قدرت کاملہ رکھنے والے ہیں، تم سب اس کے قبضے میں ہو، اس کی مشیت کے تابع ہو، وہ جب چاہے جیسا چاہے. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید فعال لما یرید. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، تم کہاں دوڑ جاؤ گے، اللہ سے بھاگ جاؤ گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ فِي الدُّنْيَا بِالْخِزْيِ وَالنَّكَالِ وَفِي الْآخِرَةِ بِالْمَقَامِ الْأَغْلَالِ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر یہ مشرک اپنے شرک پہ جم جائیں، کفر پہ جم جائیں، تو بشر الذین کفروا بعذاب، پھر ان کو خبر دے دو. اللہ تو بشارت کا خوشخبری کے لیے ہوتا ہے، لیکن دشمن کو بھی جلانے کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر ان کو عذاب دردناک کی خبر کر دو کہ دنیا میں اللہ ان کو رسوا کر دیں گے، ذلت کا عذاب دیں گے، اور جہنم میں پھر ان کے لیے لوہے کے اغلال ہیں اور مقامی ہیں جس سے مارا جاتا ہے اور لوہے کو کوٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله عنه في تلك حجة المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے، چونکہ امیر الحج جو ہیں وہ سیدنا ابی بکر ہیں، حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بعثنی مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ مینا میں ہر جگہ اعلان کر دیں. وہ اعلان کیا تھا کہ اللہ یحج بعد العام مشرکن، اس سال کے بعد کسی مشرک کو اجازت نہیں کہ وہ حج کرے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے منع کر دیا گیا. اور یہ بھی اعلان کرو ولا یطوف بالبیت عریان، اور خبردار اللہ کے گھر کا ننگا طواف نہیں ہوگا. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ جو تھے ان بدبختوں نے یہ اپنے عقل سے یہ رسم بنائی تھی ادب کے لیے، یعنی وہ تو اپنے عقل سے ادب کر رہے تھے کہ بھی اللہ کا گھر پاک ہے اور ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، تو ناپاک کپڑے پہن کے ہم پاک گھر میں کیسے جائیں، لہذا بھی کپڑے اتار دو. اور جیسے اللہ نے وہاں کے پیڑ سے پیدا کیا نا، کپڑے تو نہیں ہوتے، تو اس لیے اسی حالت میں طواف کرو تاکہ بالکل خالی یہ پاک ہو کے طواف کریں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب آدمی انبیاء کا راستہ چھوڑ دے گا، جب آدمی صحابہ کی اتباع چھوڑ دے گا، جب آدمی اپنے دین کے سمجھانے والوں کی اتباع چھوڑ دے گا، تو پھر عقل تو اسی طرح کے راستے بناتا ہے کہ جس کے عقل میں جو آ گیا اس نے اپنے عقل سے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے گھر کا تھا. اچھا پھر بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑے بڑے قریش والے جن کے پاس سقایا ہے اور جن کے پاس جناب حجابہ ہے اور جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے، زمزم ہے، رفادہ ہے، ہم تو بڑے لوگ ہوئے نا، ہم تو ہمس ہیں، لہذا ہم تو کپڑے پہن کے کریں، باقی لوگ جو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے کریں، تاکہ ایک تو ہماری بڑائی ظاہر ہو، فرق ظاہر ہو کہ ہم کون ہیں اور وہ کون ہیں. اچھا دوسرا پھر انہوں نے یہ بھی نکال لیا کہ اگر کوئی باہر سے لوگ آئے اور وہ ہم قریشیوں سے، ہمس والوں سے کپڑے لے لیں تو ہمارے کپڑے پہن کے کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی کاروبار بھی تو شروع ہو نا. کیونکہ جب آدمی زلال میں ہوتے ہیں نا، گمراہیوں میں ہوتے ہیں، پھر اسی طرح کے چکر نکالتے ہیں.
اسی طرح کے بہانے بناتے ہیں اور اپنے عقل سے دین گھڑتے ہیں، حالانکہ دین تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہو اور فرمان رسول عربی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دین تو ایسی چیز ہے کہ نبی پاک اتنی بڑی شان کے بعد بھی اللہ کے حکم میں خود حکم نہیں دیتے جب تک حکم نہ آئے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اس لیے قریش نے تو اللہ کے نبی نے اعلان کرے خبردار کوئی طواف نہ کرے کعبے کا عریان۔ ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب فامره ان يؤذن ببراءة۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم اعلان کرو برات کا۔ قال ابو ہریرہ فاذن معنا علی فی اہل منن یوم النحر ببراءة وان لا يحج بعد هذا العام مشرک ولا يطوف بالبیت عریان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی مینا میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرمان رسول کے مطابق اعلان کیا۔ ورواہ البخاری ایضا حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنا عبید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فی من یؤذن یوم النحر بمنن اللہ یحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فأن بعد أبو بكر الناظر في ذلك الله أمر بحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول البخاري في کتاب الجهاد۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ روایت مبارک نقل فرمائی کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثنی ابو بکر، حضرت ابو بکر نے مجھے بھیجا ان لوگوں میں کہ یوم النحر منا میں اعلان کر دیں اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں یہ بھی ہے ویوم الحج الاکبر، کیا ہے یوم النحر کہ وہ قربانی کا دن جو ہے یہی یوم الحج الاکبر ہے۔ اور کہتے ہیں انما قیل الاکبر، کیوں اکبر کہا گیا؟ من اجل قول الناس الحج الاصغر، تو چونکہ محاورات میں بعض لوگ کہتے تھے کہ حج اصغر، اس دن کو کہا گیا حج اکبر، تو حج اکبر کی وجہ جو ہے وہ یوم النحر ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ۔ اس سال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا اعلان پہنچایا کہ ہاں میں حجۃ الوداع، اس لیے جب اگلے سال میرے مدنی آئے تو اس سال پھر کسی مشرک نے حج نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے اعلان ہو گیا، تمام مشرکین کو نکال دیا گیا۔ حضور پاک جب حج کرنے کے لیے تشریف لے آئے الحمدللہ تو اللہ کی رحمت سے مشرک بھی نکل چکے اور شرک بھی مٹ چکا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور میرے آقا نے تقریباً 1,24,000 صحابہ کے ساتھ حج کیا۔ اللہ کی شان ہے۔ اب دیکھیں کہ اسی کا نام ہے میرے مولا کی شان قدرت کہ میرے محبوب جب ہجرت کر رہے ہیں، ایک محمد مدنی ہے اور دوسرا ابو بکر۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ایک آدمی ہے وہ تو راستے دکھانے والا ہے، وہ تو ویسے بھی کرائے کا آدمی تھا، اور اس کے بعد ایک غلام ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو بڑے یعنی شان والے کون ہیں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ صرف ابو بکر ساتھ ہے، یعنی جب ہجرت کی ایک ساتھ ہے، اور جب اللہ کی شان سے اب حجۃ الوداع میں آئے تو 1,24,000 صحابہ ساتھ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ہے شان کہ جب حق آتا ہے نا پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ اللہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو حج نصیب ہوا، اور ہوا بھی حضور کی معیت۔ سبحان، دیکھو نا ان کی کیا شان ہوگی، ایمان سے کہیں کہ جنہوں نے حضور کے خطبے سنے، جنہوں نے سرکار دو جہاں کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں جہاں کوئی مسئلہ پیش آیا فوراً دوڑے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، جہاں حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے قربانیاں کی، حضور کے ساتھ طواف کیے، حضور کے ساتھ صفا مروہ دوڑے، تو وہ کیا نظارہ کیا ہوگا، ذرا تصور تو کریں نا، منظر کیا ہو۔
اللہ اکبر. میرے مدنی پہ کروڑوں سلام ہوں اور آپ کے صحابہ پہ اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمتوں کے دریا بہ جائیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب اس کے بعد فرماتے قال عبد الرزاق بن زہری بن مسیب النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تعالی براءۃ من اللہ رسولہ قال ما كان نبی زمان حنین اعتمر من الجعرانۃ ثم امر ابا بکر على تلك الحجة امر على ابا بکر قال ومن كان ابو ہریرہ يحدث عن ابا بکر امر ابا ہریرہ ان يؤذن ببراءة في حجة ابي بکر قال ابو هريرة ثم اتبعنا النبي عليا وامره ان يؤذن ببراءة وابو بکر على الموسم كما هو او قال على هيئته وهذا السياق في غراب جهة النبي الحج كان سنة عمر جيلان وحتى نصيب واما ابو ما كان اميرا سنة 9. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں میرے آقا نے عمرہ کیا جعرانہ سے. جعرانہ جو ہے یہ مشہور مقام ہے طائف کی طرف. مکے سے جائیں نا آپ طائف کی طرف راستے میں ایک جگہ ہے جعرانہ. اس جگہ پر میرے محبوب نے کئی دن تک قیام فرمایا اور اسی جگہ جنگ حنین کے اموال غنیمت تقسیم ہوئے. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ کنواں مبارک کھودا گیا پینے کے لیے. اور صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں تو کھودا ہے لیکن پانی کڑوا ہے, بہت پینے کے قابل نہیں ہے. حضور تشریف لے آئے, فرمایا کھینچو پانی. تو ایک ڈول پانی کا نکالا گیا اور میرے محبوب نے کچھ پڑا بھی اور اپنا لعاب دہن مبارک بھی اسی پانی میں ڈال دیا اور فرمایا اس کو پھر پانی کنویں میں ڈال دو. اور اس کے بعد حکم دیا کہ اب کھینچو پانی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو پیا ایسا ٹھنڈا اور میٹھا کہ سبحان. تو یہ بھی اسی جگہ جعرانہ ہے. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہے ایک تو وہ عمرہ ہے نا جو آدمی اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھے, وہ تو سبحان اللہ وہ تو حج اصغر ہے, اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں نا. کہ جو آدمی اپنے ملک سے آ رہا ہے آفاقی سبحان اللہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ گویا چھوٹا حج ہے. اس کے بعد جو نفلی عمرے ہیں بات سمجھیں تو بعض ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ باقی نفلی عمرہ جو ہے عذر ہو کوئی وجہ ہو تو کرے ورنہ مکے میں رہتے ہوئے طواف کرے. اصل عمرہ وہ ہے جو قادمن الی مکہ تھا, جب مکے کی طرف آ رہا. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر مکے میں آنے کے بعد بھی کوئی آدمی نفلی عمرہ کرے تو وہ کہتے ہیں بالکل کر سکتا ہے لیکن حد حرم کے باہر. اب حد حرم کے باہر جو ہے قریب ترین جگہ ہے مسجد عائشہ تنعیم, اور دوسرا ہے جعرانہ وہ بھی حد حرم کے باہر ہے. تو اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول میں اختلاف ہے. دیکھیں یہ علمی باتیں ہوتی ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور پاک نے خود عمرہ کیا جعرانہ سے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے تشریف لے آئے, تو فرماتے ہیں کہ حضور کا اپنا عمل ہے, اپنا فعل مبارک کا لہٰذا جعرانہ سے افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عمرہ کرنا ہے نا پھر نفلی عمرہ تو پھر تنعیم سے افضل. تو اگر آدمی کو سمجھنا ہو تو سمجھتا ہے کہ آپ دیکھو ایک امام کچھ کہتا ہے دوسرا امام کچھ کہتا ہے, یہ بات نہیں ہوتی. اللہ سب ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور یہ تجزیہ کرنے کا حق بھی ہمیں نہیں ہوتا, یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو اللہ نے ان کے برابر یا ان سے بھی زیادہ علم دیا ہو. یاد رکھو وجہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قولی جو حدیث مبارک ہے
یعنی جس کا حکم حضور نے دیا وہ افضل ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ فعل افضل ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ فعلی تو بہت ساری چیزیں حضور پاک سے ثابت ہیں، لیکن اس پر یہ نہیں حکم کہ ہمیشہ ہم کریں گے۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ثابت ہے، تو اب فعل رسول تو ہے لیکن کوئی حکم نہیں دیتا کہ ایسا کیا کرو، اس لیے بعض ائمہ نے اس کو محمول کیا عذر پہ کہ بھئی عذر کی وجہ سے حضور نے، یا بیان جواز کی وجہ سے۔ اب دیکھیں نا جی، باہر کے ملکوں میں آدمی کبھی کبھی جاتا ہے، ایسے ملک میں پھنس جاتا ہے کہ وہاں ماسوا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا حل ہی کوئی نہیں، تو اللہ پاک نبی پہ کروڑوں صلاۃ و سلام فرمائے، تو حضور نے امت کے لیے ایک حل تو بیان کر دیا نا اپنا عمل کر کے، کہ پھر قیامت تک امت کسی مسئلے میں تو پریشان نہ ہو جائے۔ لیکن جہاں جگہ موجود ہے تو بلا وجہ کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے فعل رسول اللہ اور ایک ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ قول جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے، ویسے تو قول فرمان بھی سنت، فعل رسول بھی سنت، اور میرے مدنی کے سامنے کوئی صحابی عمل کرے اور حضور منع نہ کرے وہ بھی سنت۔ بات سمجھیے، سنت تو سب ہو گئی، یعنی اگر حضور نے حکم فرمایا ہے تب بھی سنت ہے، حضور پاک نے وہ عمل فرمایا ہے تب بھی سنت ہے، حضور کے سامنے وہ عمل کسی نے کیا ہے اور حضور نے منع نہیں فرمایا تب بھی سنت ہے۔ لیکن ان تین سنت تو تینوں ہو گئے، بات کو سمجھیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اب قول جو ہے وہ افضل ہے، امام شافعی کے نزدیک فعل آ گیا، حالانکہ وہ بھی سنت اور وہ بھی سنت، حضور کی سنت سے باہر دونوں نہیں نکل رہے۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، اللہ نے ان کو جو دور رس نگاہیں عطا فرمائی تھی قرآن و حدیث سمجھنے کی، اب وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضور جب حج پہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ جب مقام بیر علی پر، جو اب یار علی کہتے ہیں جہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں مدینے سے آتے ہوئے، پہلے تو یہ ذوالحلیفہ کہلاتا تھا، ابھی اس کا نام ہو گیا بیر علی۔ تو اس مقام پہ جب حضور نے رات گزاری تو آپ کے ساتھ جتنی بیویاں تھیں تو آپ نے سب بیویوں کے بعد ہر بیوی سے ملے اور غسل ایک دفعہ فرمایا، تو اب یہ فعل رسول ہے کہ نہیں؟ تو ثابت ہو گیا کہ اگر ایسے کسی کی دو بیویاں ہیں، تین ہیں، ایسا کر لیا ٹھیک ہے، لیکن یہ حکم تو نہیں دیا جائے گا کہ ایسا ضرور کرو، ثابت ہے، جائز ہے، آمنا و صدقنا، کیونکہ حضور نے جب ایک عمل فرما دیا ثابت ہو گیا۔ لیکن جس چیز کا حضور حکم دے دیں گے اس پر تو تعمیل ہوگی ہی ہوگی نا، اس میں تو کوئی پھر خبر کا مسئلہ ہی نہیں۔ اس لیے بہرحال تو جعرانہ وہ مقام ہے جہاں سے اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک بھی عمرے کے لیے تشریف لائے۔ اور اس کے بعد اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اسی زمانے میں امر ابا بکر علی تلک الحجۃ، حضرت نے امیر بنایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حج میں۔ اب مامر زہری اور حضرت ابو ہریرہ ان ابا بکر امر ابا ہریرہ، پھر حضرت ابو بکر نے امیر بنایا ابو ہریرہ کو ان یؤذن ببراءۃ فی حجۃ، اور جا کے موسم میں اعلان کریں کہ اس سال کے بھی کوئی کافر مشرک جو ہے آئندہ حرم میں نہیں آئے گا اور نہ اللہ کے گھر کا عریاں طواف ہوگا۔ کہتے ہیں ثم اتبعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا، پھر آپ نے حضرت اعلان برات کریں، فرماتے ہیں وہ ابو بکر علی الموسم کما ہوا او علی حیتہ، یعنی ابو بکر تو پورے حج کے امیر رہے،
حضرت علی ان کے تابع ہیں لیکن اعلان برات کے لیے ان کو صرف بھیجا گیا. وہذا السیاق فیہ غرابۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سیاق میں عجیب بات یہ ہے کہ امیر الحج جو ہیں جس سنہ میں جس سال میں میرے محبوب نے عمرہ جرانہ فرمایا ہے اس سال میں تو عتاب ابن الاسید کو امیر بنا کے بھیجا گیا. اس سال میں تو حضرت ابو بکر امیر بن کے آئے ہی نہیں ہیں. ابو بکر تو امیر ہیں 9 ذی الحجہ میں اور میرے محبوب نے حج کیا ہے 10 ذی الحجہ میں. تو اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ اس میں یہ غرابت ہے کہ اس سال جو حج ہے اس میں عتاب ابن الاسید جو ہے وہ امیر تھے، حضرت ابو بکر امیر نہیں تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے 9 ہجری میں امیر بنا کے حج میں بھیجا اور پورا جب اعلان ہو گیا للطائفین والقائمین والرکع السجود. اللہ نے فرمایا میرا خلیل میرے گھر کو پاک کر. اللہ اکبر. طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ نے فرمایا میرا خلیل میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں آ کے عبادت کرنے والوں کے لیے، یہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کی عبادت رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اب پاک کیا مانا؟ ظاہراً بھی پاک کرو کہ اس میں بتیں صنمیں جو غیر اللہ کی نشانی سب مٹا دو، اور ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک کہ اب کسی شرک کا کوئی یہاں اثر نہ ہو. اب دیکھیں اس خلیل کو اللہ نے حکم دیا تھا اور حضور بھی خلیل اللہ ہے. حضور بھی جیسے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، میرے مدنی پاک کا رقب بھی خلیل اللہ ہے. حضور پاک نے حدیث مبارک میں فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اگر مجھے اجازت ہوتی میں کسی کو خلیل بنا سکتا تو پھر ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا تو اللہ میرے اس لیے اس خلت میں اور کسی کی شرکت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یاد رکھو میرے محبوب خلیل اللہ بھی ہیں اور حبیب اللہ بھی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں شان جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اب اس میں پھر علماء کی بحثیں ہیں کہ حبیب اللہ کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے یا خلیل اللہ کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. علماء کی دعا کریں اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے. علماء نہ ہوتے تو نہ ہمیں قرآن سمجھ آتا، نہ ہمیں حدیث سمجھ آتی، نہ ہمیں حلال حرام کا پتہ چلتا. ہر آدمی اپنے عقل سے جو مرضی آتی سوچتا رہتا اور کرتا. اللہ تبارک و اس میں انہوں نے بڑی بحث. لیکن آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جو حبیب ہوگا وہ خلیل ہوگا، جو خلیل ہوگا وہ حبیب ہوگا. باقی بحثیں علمی کام ہیں، علمی دقائق ہیں، علمی حقائق ہیں، ان کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. موٹی بات یہی یاد رکھیں گے ہمارے محبوب جو ہیں وہ حبیب اللہ بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، اور افضل الخلق بھی ہیں اور افضل الرسل والانبیاء بھی ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان وهلال الشعبي محمد بن ابي هريره النبي قال كنت مع علي بن ابي طالب حين بعثه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلى أهل مكة ببراءة فقال ما كنتم تنادون. اس حدیث میں حضرت ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ. حين بعثه رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ مکے میں جا کے برات کا اعلان کریں، صحابی کہتا ہے ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ مما ما کنتم تنادون، تم کیا اعلان کرتے تھے، کیا اعلان ہوتا تھا؟ قال كنا ننادي انه لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، ایک تو یہ اعلان تھا کہ جنت میں مومن کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، ولا يطوف بالبيت عريان، یہاں لفظ ہے جنت کا، لیکن ایک روایت میں اللہ يدخل البيت، یعنی اللہ کوئی مومن کے بغیر اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى 4 أشهر، اگر کسی قبیلے کا، کسی قوم کا، کسی بندے کا حضور کے ساتھ معاہدہ ہے، ان کو پھر اجازت ہے کہ 4 مہینے تک وہ وقت گزار لیں۔ فإذا مضت 4 الأشهر، جب 4 مہینے گزر جائیں، فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك، اللہ پاک پھر اس کے بعد اللہ کا رسول مشرکوں سے بری ہے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے۔ قال فكنت انادي حتى سال صوتي، وقال اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتی ہے کہ ہم زور زور سے اعلان کرتے رہے حتیٰ کہ میری آواز بیٹھ گئی، یعنی ہم اتنا زور زور سے اعلان کرتے رہے اور تاکہ ساری دنیا آواز سن لے۔ وقال الشعبی حدثني محمد بن ابی ہریرہ نبی قال كنت مع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حين بعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان اذا سأل ناديته، اس حدیث پاک میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور حضرت علی کے ساتھ تھا جب آپ کو اعلان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ فکان اذا سہلا، جب حضرت علی کمزور ہو جاتے، تھک جاتے، آواز بیٹھ جاتی، مجھے حکم دیتے، میں پکارتا۔ فقلت بأي شيء كنتم تنادون، میں نے کہا کیا تم اعلان کرتے تھے؟ فقال بأربع، 4 چیزوں کا ہم اعلان کرتے تھے۔ لا يطوف بالبيت عريان، خبردار کوئی ننگا طواف نہ کرے۔ ومن كان له عهد عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فعهده الى مدته، اور جس کا حضور کے ساتھ کوئی عہد پیمان ہے اس کو عہد تک مہلت ہے۔ ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، جنت میں بغیر ایمان والے کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ولا يحج بعد عامنا هذا مشرک، اور اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج کی اجازت نہیں۔ رواہ ابن جریر غیر وجہ الشعبی ورواه شعبة عن مغيث الشعبي به إلا أنه قال من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى 4 أشهر، وذلك تمام الحديث۔ قال ابن جرير واخشى أن يكون وهم من بعد نقضه الأخبار متضافرة في الأجل بخلافه۔ اب اس کے بعد فرماتی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ وہ اعلان یہ بھی کرتے تھے کہ جس کا چاہے عہد ہے یا نہیں بس 4 مہینے مدت ہے، اور بعض میں ہے کہ اعلان کرتے تھے کہ جس کا عہد جب تک معاہدہ ہے ان کو اس وقت تک رہنے کی اجازت ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں ابن جریر کہ مجھے ڈر ہے یکون وہما من بعد نقلتہ، شاید یہ نقل کرنے والوں میں سے کسی کو وہم ہو گیا ہے۔ قال الامام محمد الدفان قال حدثنا حماد سماع سے مالک رضی اللہ تعالی عنہ بعثه ببراءة مع ابي بکر فلما بلغ الحلیفة قال لا يبلغ الا انا رجل من آل بیتی، پہلے میرے آقا نے حضور حضرت ابو بکر کو امیر بنایا حج پہ، اور وہ جب پہنچ گئے ذل حلیفہ پہ تو حضور نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ اعلان برات یا تو میں کروں یا پھر میرے خاندان کا کوئی بندہ کرے تاکہ مشرکین حجت نہ نکال سکیں۔ اس لیے پھر حضور نے حضرت علی کو بھی ساتھ بھیجا بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے رواہ ترمذی فی التفسیر عن بندار عفان وعبد الصمد کلاہما عن حماد بن سلمة به ثم قال حسن غریب من حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ وقال عبد الله بن احمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا روين قال حدثنا محمد بن جابر السواق عن حنش علي
رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت 10 آیات من براءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ابا بکر فبعثه بها ليقرأها على اهل مکہ، جب یہ 10 آیتیں سورۃ براء کی نازل ہوئی تو حضور پاک نے پہلے حضرت ابی بکر کو حکم دیا کہ جا کے اعلان کریں۔ اس کے بعد فرماتے ثم دعانی، حضرت علی فرماتے پھر مجھے بلایا، فقال ادرک ابا بکر فیسما لحقته فخذ الكتاب منه فذهب الى اهل مکہ فقرأه علیہم۔ اب اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ تم جاؤ اور حضرت ابو بکر سے وہ اعلان والا کاغذ جو ہے وہ تم لے لو اور اعلان مکے میں جا کے برات کا تم کرو۔ قال فلحقته بالجحفۃ، حضرت علی فرماتی ہیں کہ میں چلا اور مقام جحفہ میں آ کے حضرت ابو بکر سے ملا، فاخذت الكتاب منه ورجع ابو بکر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء فقال لا ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك الا انت او رجل منك، هذا اسناد فيه ضعيف، اس اسناد میں ضعف ہے۔ وليس المراد ان ابا بکر رضی اللہ عنہ رجع من فوره بل بعد قضائه للمناسك التي امره عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما جاء مبینا في الروایت الاخرى۔ بعد میں جب حضرت صدیق واپس آ گئے انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بعد میں حضرت علی کو بھیجا تھا، کیا خدا نہ خواستہ میرے بارے میں کوئی حکم تو نازل نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ تھی کہ اس قسم کا اعلان برات جو ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے مشرکین سے برات کا اعلان، تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بادشاہ خود فرمائے یا ان کا اہل کا کوئی آدمی فرمائے، اس لیے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال عبداللہ اذن حدثنی ابو بکر قال حدثنا عبد محمد بن اسباد بن نصر عن سماک عن حنش عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين بعثه ببراء قال یا نبی اللہ انی لست باللسن ولا بالخطیب قال لا بد لی ان اذهب بها انا او تذهب بها انت فان كان ولا بد فساذهب انا قال انطلق ان الله يثبت لسانك ويهدي قلبك قال ثم وضع يده على فيه۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو حکم دیا کہ جاؤ اور مکے میں جا کے اعلان برات کرو، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی لست باللسن ولا بالخطیب، میں کوئی بڑا زیادہ زبان انداز بولنے والا اور نہ خطیب ہوں، مجھے کیوں آپ بھیج رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، لازم ہے یا تو میں جا کے اعلان کروں یا تم جاؤ، اگر تم جانے میں کچھ کمی کرو تو پھر میں خود جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے کہا کہ نہیں آپ کا حکم ہے تو میں چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انطلق، حضرت علی تم جاؤ، فإن اللہ یثبت لسانک ویہدی قلبک، اللہ تیری زبان کو قوت دیں گے، جما دیں گے، اور اللہ تیرے دل کو بھی سیدھے راستے پہ رکھیں گے۔ کہتے ہیں ثم وضع یدہ علی فیہ، اور پھر میرے محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے حضرت علی کے منہ پہ رکھا، اور پھر اس کی برکت ہے کہ حضرت علی دنیا میں خطیب پیدا ہوئے۔ آپ کے خطبات مبارکہ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سبحان اللہ، آج بھی اگر وہ خطبات پڑھیں تو آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا علم عطا فرمایا، کتنا بیان کی قوت عطا فرمائی، اور کتنا خطابت عطا فرمائی، بلاغت عطا، اور کیسے نہ ہو جب دعا ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ وقال الامام محمد حدثنا سفیان نبی ساکن زید بن یثین ورجل من حمدان سالنا علیا بأی شیء سالنا علیا بأی شیء بعثت یعنی یوم بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی بکر بالحجہ قال بعثت باربع۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ 4 حکم دے کے بھیجے، لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ،
جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر ایمان والا. ولا یطوف بالبیت عریان، اللہ کے گھر کا کوئی تنگ طواف. ومن کان بینہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. ورواه الترمذي عن قلابة عن سفيان بن عيينة قال حسن صحيح. تو یہ چار چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کے بھیجی کہ جا کے اعلان کر دو. اور امیر حضرت ابو بکر رہے اور ان کے بعد پھر حضرت علی آئے اور سب نے اعلان کیا. پھر مختلف صحابہ کو حکم دیا گیا اور اس سال کے بعد پھر اگلے سال حج پہ تشریف لائے امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نسوار ہو یا تمباکو، یہ سب چیزیں جو ہیں علماء نے مکروہ لکھی ہیں اور بعض علماء اس کی حرام ہونے کے بھی قائل ہیں. اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کریں. اللہ پاک کے نبی نے تو فرمایا کہ بصل کھا کے بھی میری جماعت میں نہ آؤ تاکہ کسی کو ایذا نہ پہنچے. اسی لیے مسواک کیوں محبوب ہے کہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ یہ منہ کے پاک کرنے والا ہے اور رب کے راضی کرنے والا. تو اس لیے بہرحال ان چیزوں سے اجتناب کریں اور جو آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہیں دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو اس عذاب سے بچائے اور ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کو بچنے کی توفیق دے. کہتے جی کہ نظر بد جو ہے وہ کیا ہے؟ بھئی میرے بھائی نظر بد جو ہے وہ حق ہے، لگتی ہے، کیونکہ جو بات میرے آقا نے فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق ہونے میں کیا شک. ایک صحابی غسل کر رہے تھے کہ ایک صحابی کی نظر پڑی تو وہ بیچارے فوراً گر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ یہ بیچارے غسل فرما رہے تھے اور فلاں صحابی ہے. تو اس نے کہا کہ یار کیا ماشاءاللہ کیسا بدن ہے، ماشاءاللہ تو نہیں کہا ہے، کیسا باؤ بیچارہ گر گیا، جلدی بلاؤ اس کو بلایا گیا. حضور نے حکم دیا کہ جلدی غسل کرو ایک برتن میں. اس نے غسل کیا، وہی پانی جو ہے اس پہ جس کو نظر لگی تھی ڈالا گیا. اسی طرح بعض علماء مفسرین نے قرآن کی اس آیت میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اس آیت کے تابع بھی لکھا ہے کہ کافروں نے بھی بڑی کوشش کی کہ بعض لوگ جو نظر لگانے میں ماہر تھے ان کو لائیں اور حضور پہ نظر کا اثر ہو، لیکن اللہ حفاظت کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا. بہرحال نظر بد لگتی ہے، اس کے اثر ہوتا ہے. پتہ لگ جائے تو اس آدمی سے کہو کہ فوراً وضو کرے یا غسل کرے اور وہ پانی اس پہ ڈال دو. اور اگر پتہ نہ لگے تو پھر اللہ سے دعا مانگے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ ارقیک، اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک. جو دعائیں میرے محبوب نے سکھلائی ہیں وہ پڑھیں، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائیں گے. نظر بد ہے، حتیٰ کہ محاورہ ہے عرب میں کہ نظر بد تو ایسی بلا ہوتی ہے کہ اونٹ پہ لگے تو اس کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے پہ لگے تو قبر میں ڈال دیتی ہے. جی عمرے کا طواف کرنے کے بعد میں نے دوبارہ جب وضو کیا استنجا کرتے ہوئے مجھے پیشاب کے ساتھ لیس دار مادہ خارج ہوا. بہرحال میں نے وضو کیا، پھر صفا مروا کیا، کوئی حرج نہیں، بالکل کوئی دم نہیں. انشاءاللہ آپ کا عمرہ بھی صحیح ہے، طواف بھی صحیح ہے، صفا مروا بھی صحیح ہے. چونکہ اس قسم کا لیس دار مادہ جو ہے کبھی تو یہ جریان کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی یہ شباب جوانی ہو تو اس وقت بھی مزی اور ودی ہوتی ہے. وہ بھی لیسدار مادہ کبھی پیشاب سے پہلے اور کبھی پیشاب کے بعد نکلتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بہرحال صرف وضو اور استنجا کافی ہے اور غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا عمرہ ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ جھگڑے میں نہ پڑے.
کسی کو آپ 300 ریال 600 ریال نہ دینا، اپنا نقصان کریں، جب دم ہے ہی نہیں آپ پہ بلا وجہ وہم نہ کریں۔ ہی حاجرہ ماہی کیا ہوتی ہے؟ مائی یعنی اچھا کہ قبر مبارک حتیم کے اندر ہے، بالکل غلط ہے، بالکل حتیم کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اگر ایسی چیزیں ہوتی تو حضور پاک بتا دیتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے نہ بتائی ہو۔ جس پیغمبر نے ہمیں خلال تک بتایا ہے، مسا تک بتایا ہے، وضو تک سکھایا ہے، اتنی بڑی بات کی خبر حضور نہ دیتے؟ بعض روایات میں آتا ہے، کتابوں میں ہے لکھا ہوا یہ کہ 70 نبی کی قبر ہے زمزم تک اور حتیم میں ہے یہ، لیکن سب روایات ہیں لا اصل لہ، جن کا کوئی اصل نہیں، کوئی سند نہیں اور کوئی ثبوت نہیں۔ اور پھر ایک بات دیکھیں، عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ کے نبی نے تو حکم دیا ہے کہ مسلمان کی قبر پہ چلنا بھی جائز نہیں، قبر سامنے ہو تو نماز بھی جائز نہیں، تو حضور کیسے حکم دے دے کہ قبروں پہ طواف کرو؟ یہ بالکل لا اصل لا، کوئی اصل نہیں ان روایات کی کہ کعبے میں قبریں ہیں، حتیم میں قبر ہے یا زمزم تک قبور ہے، یہ بالکل روایات ایسی ہیں جن میں کوئی سچائی نہیں۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو بہتر ہوتا ہے ان کو کھانا کھانے دیں، سلام نہ کریں، تاکہ وہ بیچارہ کھانے میں مشغول رہے، جواب نہ دے تو گناہگار ہوگا نا، جو کہ کھانا چھوڑ کے کون سلام کرے گا تمہیں؟ بہرحال یہ استحباب کی باتیں ہوتی ہے، کہہ دیا تو اللہ قبول کرے، کوئی سی بات نہیں۔ میں نے 11 اور 12 تاریخ کو جمعرات کو کنکریاں تو ماری، لیکن صبح 8 بجے ماری ہیں، تو یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی 11 اور 12 کو کنکری کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، اس سے پہلے اگر مارا ہے تو دم پڑ گئی، 1 دن مارا ہے یا 2 دن مارا ہے، بکری 1 دن ہی پڑے گی، کیونکہ غلطی ایک جیسی 2 دفعہ کرو یا 1 دفعہ کرو دم ایک پڑتی ہے۔ تو بہرحال ایک بکری حد حرم میں ذبح کر کے مکے کے مسکینوں کو کھلائیں۔ اور باب قبر کے مجھے نہیں پتا ہے کیا لکھا، ماں اور باپ قبر کے در ہے۔ اچھا، حضور کے ماں باپ کا قبر کی در ہے، مجھے کیا پتا بھائی؟ بل ابو قبیس کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ رضوان کون جگلا میں ہوئے گا؟ اچھا ہوئے گا، وہ بیعت رضوان جو ہے آج جہاں شمیسی ہے اسی جگہ بیعت رضوان ہوئی تھی، اور اس وقت اس جگہ کو حدیبیہ کہتے تھے، شمیسی نہیں کہا جاتا تھا، حدیبیہ، اب اسی کو شمیسی کہتے ہیں۔ وہی بیعت ہوئی جس پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لکھنے میں کوئی غلطی کریں تو شرمندہ نہیں، غلطی کریں شرمندہ تو میں نہ کروں، پڑھوں کیسے؟ نہیں، اللہ معاف کرے، میں کیوں شرمندہ کروں، اللہ بچائے، ہمارا تو کام ہے کہ ہم سنیں، لیکن میرا بھائی آخر پڑھوں گا تو جواب دوں گا نا، تو جب پڑھوں گا تو اسی طرح پڑھوں گا جو لکھا ہوگا۔ غنیمت میں ملی ہوئی لونڈی کو حمل ہو جائے تو بچے کو جب بالکل جب اللہ نے حلال کیا ہو جائے تو ہو جائے، کیا ہو گیا؟ نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں کیا پڑھیں؟ سبحان ربی العظیم، چونکہ جب سبح اسم ربک العظیم آیت اتری تو اللہ نے حکم دیا اور حضور نے امت کو بتلا دیا، اجعلوها فی رکوعکم، حضور نے فرمایا اس کو اپنی نماز کے رکوع میں شامل کرو۔ اور جب سبحان ربی سبح اسم ربک الاعلی تو حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے سنا ہے کہ اگر طواف میں مثلا 3 چکر ہوئے یا 3.5 اور ہم نے درمیان میں اذان ہو گئی چھوڑ دیا تو پھر ابتدا کریں۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں ہے کہ اگر طواف کے چکر 7 میں سے کم ہے، یعنی عدد کم ہے، 3 کم ہے نا، 4 کر دیں تو 4 زیادہ ہیں، باقی کم رہ گئے،
وہ کہتے ہیں 4 ہو جائیں پھر تو جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دو، اگر تھوڑے ہوں تو پھر ابتدا سے شروع کرو. یہ بھی ایک قول مبارک ہے. اور دوسرے میں ہے کہ جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دو. میں اپنا لڑکا میرا نافرمان ہے، میں اس کو آگ کر دوں، نہ کرو، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو. محلے میں مسجدیں تو بہت ہیں لیکن سب امام کی داڑھی نہیں ہے یا چھوٹی ہے. نماز تو میرے بھائی ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی الحمدللہ، لیکن کوشش کرو اس امام کے پیچھے اتباع کر نماز پڑھنے کی جو سنت کے مطابق ہے. حضور معراج پہ گئے تو یہاں سے تو بلاک آیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، ثم عرج بھی روایت آتا ہے اس کے بعد سیڑھی پہ آپ کو بھیجا گیا. وہ سیڑھی کیسی تھی اللہ عالم. جی اللہ کے 99 نام ہیں، بالکل ان سے پکارنا چاہیے، لیکن کہتے بعض لوگ خدا کہتے یہ ترجمہ ہے اس نام کا. جیسے آپ کہیں رحمت والا، پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا، تو غفار کا معنی ہے. یہ تو نہیں کہ نیا نام ہو گیا ہے، یہ تو بے وقوفی والی بات. ایک لفظ کا جواب کہتے ہیں آپ بڑے پالنہار ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے رحمت فرمانے والے ہیں، آپ بڑے بخشش والے ہیں، آپ بڑا عطا فرمانے والے ہیں، آپ رزق کھولنے والے ہیں، آپ رزق ترجمہ کر رہے ہیں ان لفظوں کا، ایک نام بڑھا تو نہیں رہے ہیں. کسی نے آج تک کہا ہے کہ خدا کو لکھ لو اور 100 نام پورے کر لو؟ ایک الگ نام سمجھ کے کسی نے کہا ہے آج تک؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. مدینے شریف سے آئے، راستے میں ہم نے احرام نہیں باندھا، پھر ہم نے 3 دن کے بعد عمرہ کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ نے میقات سے تجاوز کیا بغیر احرام کے دم پڑ گیا. اور باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اسی وقت لوٹا لیں میقات پہ جا کے عمرہ کر لیں تو دم نہیں پڑے گا، لیکن آپ نے تو کئی دن گزار دیے. بہرحال اللہ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی عالم نے کہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگا تھی. عالم صاحب نے کہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا. قرآن نے تو خود، آپ عالم صاحب کی مانے یا قرآن کی مانے تمہاری مرضی. یہ عالم صاحب کو کوئی کان میں کہہ گیا کیا؟ قرآن حدیث میں تو ہے نہیں. قرآن میں تو ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو کلمات ان کے دل میں ڈالے، وہی انہوں نے کہے اور ہم نے ان کی توبہ منظور کی. وہ میرا اللہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بات واضح ہو گئی. بنگلہ دیش یا پاکستان سے آتے ہوئے میقات سے پہلے احرام آپ ایئرپورٹ سے باندھ لیں. حدود حرم کیسے مقرر ہوئی؟ اللہ نے مقرر کی. ابراہیم علیہ السلام کو بتلائیں، آدم علیہ السلام کو بتلائیں. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پر قرآن کا تلاوت کریں، خود کریں، آپ پیسے لے کر نہیں، اللہ کے لیے، تو اللہ ثواب دیں گے. اگر حقوق العباد کے مالک کا پتہ نہ چلے اتنا پیسہ خیرات کر دیں. بجلی کے کرنٹ سے جو مکھی مچھر مر جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی چاہیے. ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. یہ لوگ جو جماعت میں جاتے ہیں جانا چاہیے، اگر دین کا کام کرتے ہیں تو جانا چاہیے، گانا سننے جاتے ہیں تو نہیں جانا چاہیے. یہ تو جا کے آپ دیکھ لیں کہ کیا کرتے ہیں. اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو مت جاؤ، اچھا کام کرتے ہیں تو ضرور جاؤ. طواف کے تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، مجھے وضو کرانے کے بعد طواف پھر شروع کریں. اگر زیادہ چکر ہو جائیں تو وہیں سے، ورنہ ابتدا سے. والدین کو ثواب پہنچاؤ. ہاں بالکل، ان کے لیے حج کرو، عمرے کرو، صدقے کرو، خیرات کرو. میں نے کب کہا تھا کہ عورت کو السلام علیکم نہ کہو؟ کچھ بات سنا کرو. گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہو. میں نے کہا ہوگا کہ غیر عورت کو، یعنی تم میری بیوی کو السلام علیکم کہو، اچھی بات ہے، یا میں تمہاری بیوی کو کہوں، اچھی بات ہے.
خیر ممکن ہے تم شریف آدمی ہو برداشت کر لو، میں تو جاہل بلوچ آدمی میں برداشت نہ کروں. نہیں شریف لوگ تو نہیں ناراض ہوتے. یہ تو ہم پرانے لوگ جو ہے نا دیہاتی جنگلی لوگ. آج کل تو شریف ہوتا وہ ہے جس کی بیوی دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھے. پروٹوکول جو ہے نا ہمارا نیا وہ یہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عورت عدالت سے تنسیخ نکاح کرا لی. عدالت کا اگر انگریزی قانون پہ ہے تو کوئی اعتبار نہیں، اگر اسلام کی عدالت ہے تو پھر ٹھیک ہے. چار نکاح کرنے کے بعد آدمی کو ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکوں گا تو طلاق دیتے. نکاح کرنے سے پہلے خیال نہیں کیا بعد میں کیوں طلاق دیتے؟ اللہ کے بندے عدل کرے انصاف کرے، طلاق کیوں دیتے؟ 11ویں شریف کیا ہے؟ بس یہ 11ویں شریف ہے. 11ویں شریف کا معنی کیا ہے نا؟ 11ویں یہ سب بدعت ہے میرے بھائی. ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ جو لوگ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اسی کو بات ہے. میں تو کسی سے لڑائی نہیں. ہم تو سب کو قرآن و سنت کا پابند سمجھتے ہیں. زوال کے وقت یا عصر کے بعد اگر حنفی مسلک میں زوال کے وقت عین سورج جب سر پہ ہو نماز نہ پڑھے، عصر سے لے کر مغرب تک نہ پڑھے، فجر سے لے کر سورج نکلنے تک نہ پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. کسی صاحب نے دوران سفر گاڑی میں عطر لگایا اور خوشبو پھیلائی، میرے بھی احرام پہ لگ گیا یا لگا دیا گیا. اچھا جی، تو میں نے احرام کی نیت توڑ دی، احرام کھول دیا. ماشاءاللہ. تو جب عطر لگ گیا اسی جگہ کو دھو دو. تم کیوں غصے میں آ گئے کہ احرام بھی کھول دیا؟ اب عمرہ بھی قضا کرو، ایک دم بھی ادا کرو. ایک چھوٹی سی دیہات میں مسجد ہے، مسجد میں چند نمازی ہوتے ہیں، وہاں نماز جمعہ ہو سکتا ہے. احناف کے نزدیک تو نہیں ہوتا اور باقی ائمہ کے نزدیک چھوٹی جگہ پر بھی ہو جاتا ہے. احناف کے نزدیک بڑی سخت شرط ہے، بڑی بستی ہو، آبادی ہو، دکانیں ہوں، بازار ہو، ضروریات زندگی کی چیزیں ملتی ہوں. وہ کہتے ہیں پھر عام نماز اور جمعہ میں کوئی فرق تو کرے. کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ آبادی ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے اور اہل حدیث علماء کے نزدیک چھوٹی سی آبادی میں بھی جائز ہے. نماز کی صف انگلیوں سے سیدھی ہوتی ہے یا ایڑی سے ہوتی؟ اچھا انگلیوں سے، مجھے تو نہیں سمجھ آیا. بہرحال مقصد یہ ہے کندھے کے کندھا برابر ہو، پاؤں کے پاؤں برابر ہو، گٹے کے گٹا برابر ہو، بس یہ مراد ہے. فضائل اعمال کتاب صحیح ہے یا غلط؟